والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات عزیز محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وصف شاہد سے نوازا ہے، تو ہماری بحث بھی شاہد پر ہے کہ شاہد کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شاہد کا لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ شاہد کہتے کسے ہیں۔ تو شاہد کے لغوی معنی دو ہیں، ایک تو حاضر و ناظر یعنی آدمی ہر جگہ موجود ہو، اور ایک شاہد کا معنی گواہ بھی ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جب اس آیت کریمہ کا آپ نے ترجمہ فرمایا تو آپ نے یہاں پر حاضر و ناظر کا معنی فرمایا، اور علامہ نعیم الدین مراد آبادی آپ فرماتے ہیں کہ شاہد کا بہترین معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ حاضر ناظر اس کا معنی کیا جائے، اور اگر شاہد کا معنی گواہ بھی کیا جائے تو بات وہی کی وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کی، کیونکہ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، گواہ کہتے ہیں جس نے مشاہدہ کیا ہو، یعنی مشاہدے کے ساتھ دیکھا ہو، جو کام دیکھا ہو وہ بیان کر دے۔ تو اگر ہم اس کا معنی شاہد بھی کر دیں تو ہمارا کام، ہمارا مسئلہ پھر بھی حل ہو جاتا ہے۔ اس سے کیونکہ جو شاہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، اور ہر جگہ پر آپ کی نظر کرم بھی ہے، اگرچہ اس کا معنی گواہ بھی کریں کیونکہ مشاہدہ اس کا معنی ہے، تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ حضور تمام مخلوق کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور مشاہدہ اسی کو ہی تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ تو اب حاضر ناظر اس پر دیکھتے ہیں کہ حاضر کسے کہتے ہیں۔ حاضر کہتے ہیں جو موجود ہو، غائب نہ ہو، جو سامنے موجود ہو، اور ناظر کہتے ہیں دیکھنے کو، اس کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا جو شرعی معنی ہے، پہلے لغوی بیان کیا، تو شرعی اصطلاحی جو ان کا معنی ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آدمی کی جہاں تک نظر جائے، کہ آدمی قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے، یعنی تمام جہان کو اس ہتھیلی کی طرح دیکھے، اس کو کہتے ہیں حاضر و ناظر۔ اب دیکھیے کہ ہماری نظر جہاں پر جا رہی ہے، آسمان تک ہماری نظر گئی، ہم آسمان تک ناظر ہیں، حاضر نہیں ہیں۔ وہاں تک ہماری نظر، حاضر کون ہوتا ہے؟ حاضر وہ ہوتا ہے جو یہاں سے بیٹھ کر، مدینے میں بیٹھ کر، سہکے والوں کا، جامعہ چشتیہ نظامیوں والوں کا، چاہے بیٹھا مدینے میں ہو، حاضر اس کو کہتے ہیں، بیٹھا مدینے میں ہو، اگر کوئی غلام یہاں سے پکارے تو وہ مدینے سے اس آواز کو سنے بھی صحیح اور اس کو حل بھی فرما دے، اس کو حاضر کہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ تو اس کی تحقیق رب تعالیٰ کے قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت کے لقب سے، رحمت کے وصف سے نوازا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت کسے کہتے ہیں؟
رحمت بھی، یہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں. رب فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. توجہ کرنی ہے کہ رب تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور فرما رہا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ارے جس طرح وہ رب العالمین ہے، میرے حبیب رحمت للعالمین ہے، ارے جہاں جہاں تک میرے رب کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. کیونکہ رب فرماتا ہے خود رحمتی وسعت کل شیء کہ میری رحمت تمام جہان کو وسیع ہے، تمام جہان کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہ قرآن پاک سے دلیل ہوئی. اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں حاضر و ناظر ہے، تو کیسے حاضر و ناظر ہے؟ تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں. مولوی قاسم ننوتوی وہ کیا لکھتا ہے اس آیت کریمہ کے تحت؟ وہ لکھتا ہے النبی اولا بالمؤمنین. اس آیت کریمہ کے تحت لکھتا ہے قاسم ننوتوی، دیوبندیہ کو مولوی ہے. ارے تحذیر الناس صفحہ نمبر 29 صفحہ نمبر 10 پر لکھتا ہے. کیا کہتا ہے کہ نبی، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی وہ ہے جو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہو، جو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہو. اب جان ہر کسی کو پتا ہے کہ جان جتنی قریب ہے، پھر رسول اللہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جب یہ مولوی قاسم ننوتوی ارے تحذیر الناس صفحہ نمبر 10 پر یہ بات کر رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ چاہے مدینے میں ہو، ارے چاہے مکہ میں ہو، چاہے عرش اولا پر ہو، چاہے غار ہرا میں ہو، ارے جہاں پر بھی ہو، ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مومن کی اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. میں نے کہا تمہارے بڑے تو یہ مان رہے ہیں اور تم یہ باتیں کرتے ہو. پھر یہاں تک بات نہیں. ارے مولوی رشید احمد گنگوئی، یہ بھی دیوبندیوں کا مولوی ہے، امداد السلوک صفحہ نمبر 10 پر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ مرید یہ یقین رکھے کہ اس کا شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہے، اس کا شیخ اس کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت. وہ یہ یقین رکھے اس کا پیر ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے کہا وہ اپنے پیر کی بات آ رہی ہے. اب رشید احمد گنگوئی کے سنو، وہ کہتا ہے کہ پیر مرید کے ہر وقت قریب ہوتا ہے، اگرچہ ظاہراً قریب نہیں ہوتا، اس کی روح قریب ہوتی ہے. اگر وہ اس کو پکارے تو وہ مدد بھی کرتا ہے. میں نے کہا اپنے پیر کی بات آئے تو کہتا ہے جان سے بھی قریب ہے، ارے بات سنتا بھی ہے، مدد بھی کرتا ہے. جب غوث اعظم کی بات آتی ہے کہتا ہے یہ شرک ہو گیا. ارے جب بابا جی امیر المجاہدین کی بات آتی ہے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے جب حضور کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ حاضر ناظر نہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جب اپنے پیر کی بات آئے تو کہیں ارے وہ تو وہاں پر بیٹھ کر بھی مدد کر سکتے ہیں. ارے جس کے صدقے سے ارے تمہیں جان ملی ہے، تمہارا پیر بنا ہے، جس کے صدقے سے یہ جہان بنا ہے، ارے اپنے لیے یہ مان رہے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ وہ حاضر ناظر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پر بھی نہیں. ارے مولوی اشرف علی تھانوی وہ کیا لکھتا ہے؟ حفظ الایمان صفحہ نمبر 7 پر لکھتا ہے کہ ابو یزید سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ زمین ہے، اس کو کتنے ٹائم میں طے کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ معمولی سی بات ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیسے معمولی سی بات ہے؟ تو کہتا ہے وہ مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ ابو یزید نے کہا کہ یہ شیطان ایک لحظہ میں، ایک سیکنڈ میں مشرق سے لے کر مغرب تک کی تمام زمین طے کر لیتا ہے. میں نے کہا رب جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. ارے ماننے پر آ جائیں تو کہیں شیطان ایک سیکنڈ میں مشرق سے لے کر مغرب چلا جاتا ہے. میں نے کہا ماننے پہ آ جاؤ تو شیطان کی طاقت مان لو، ارے نہ ماننے پر آ جاؤ تو رحمان کے رسول کی بھی نہ ماننے پر آؤ تو رحمان کے رسول کی بھی کی طاقت نہ مانو اور کہو نہیں وہ حاضر ناظر نہیں ہے. اور پھر یہ کوئی زیادہ ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ٹیلی فون پر ہم بولتے ہیں یہاں سے ہیں، اگر آگے والا آدمی لاہور بیٹھا ہے، کسی اور جگہ پر بیٹھا ہے، کسی اور ملک میں بیٹھا ہے، کہیں جگہ پر بھی بیٹھا ہے، ایک سیکنڈ سے پہلے اس کے پاس یہ آواز جا سکتی ہے جس کو بنانے والا، ارے جس کی ایجاد کرنے والے انگریز ہوں، ارے اس کی ایجاد سے آدمی اگر یہاں سے بولتا ہے وہاں پر آواز جا سکتی ہے. تو میں نے کہا ارے یہ تو سبھی کچھ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے. جب آدمی ٹیلی فون پر بات کرے تو وہاں آواز پہنچ سکتی ہے. تو میرے مصطفیٰ جب میرے مصطفیٰ وہاں پر مدینے میں بیٹھ کر یہاں اپنے غلاموں کی مدد بھی فرما سکتے ہیں. میرے مصطفیٰ وہاں پر مدینے میں بیٹھ کر یہاں اپنے غلاموں کی مدد بھی کر سکتے ہیں.
اور مولوی قاسم تحذیر الناس صفحہ نمبر 29 پر لکھتا ہے کہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امتوں کو پہنچاتے ہیں، جو چیز بھی وہ امتوں کو پہنچاتے ہیں میرے مصطفیٰ سے لیتے ہیں۔ یہ مولوی قاسم تحذیر الناس صفحہ نمبر 29 پر کہہ رہا ہے، صفحہ نمبر 29 پر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ تمام انبیاء نبی محترم سے لے کر تمام اپنی امتوں کو دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ماننے پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آصف بن برخیہ ہو، ارے وہاں سے تخت لا دے، 1 منٹ میں لا کر دے دے، اور پھر ارے فرشتہ ہو حضرت اسرائیل ہو، پھر وہ ارے دنیا میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ایک ہی وقت میں روح قبض کرتے ہیں۔ ماننے پر آ جائیں تو اس کو بھی مان لیتے ہیں، ارے ماننے پر آ جائیں تو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آصف بن برخیہ وہاں سے تخت لا سکتا ہے، ارے ماننے پر آ جائیں تو یہ تمام باتیں مان لیتے ہیں، ٹیلی فون کی بات بھی مان لی، ارے اس آصف بن برخیہ کی بات بھی مان لی۔ میں نے کہا ارے جن کی باتیں تو مان رہا ہے، ارے اسرائیل کی بات مان رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ جہاں سے چاہے روح قبض کر سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر حضرت اسرائیل روح قبض کر سکتے ہیں تو ان کا جو سردار ہے، ارے نوریوں کا جو سردار ہے حضرت جبریل امین ہے، پھر دیکھ ارے جس کے سامنے ارے حضرت جبریل امین سے کم درجہ ہے حضرت اسرائیل کا، ان کے سامنے دنیا ایسے ہے کہ وہ جہاں سے چاہیں روح قبض کر سکتے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ ارے جن کے قدم حضرت جبرائیل آ کر چومیں گے ان کے سامنے یہ دنیا کیسی ہوگی۔ تو ٹائم مکمل ہو گیا ہے، باتیں تو بہت سی تھی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔